کھینچ دیا ہے اور اس میں عمران خان کا جو چہرہ ہے وہ بالکل پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو واضح نظر آ رہا ہے، اور وہ انکشافات جو اس رپورٹس میں ہیں وہ اس قسم کے انکشافات ہیں کہ اس سے قوم کا دماغ چکرا کے رہ گیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی سیاسی جماعت کے خلاف، کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف، کسی لیڈر کے خلاف اس قسم کے الزامات تو دور کی بات، میں تو کہتی ہوں الزامات کی جو ناقابل تردید جو ثبوت سامنے آئے ہیں، یہ ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رپورٹ کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے اوپر تو میں ابھی آتی ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جواب دینے کی بجائے آپ اپنی جماعت کو یہ کہتے ہیں کہ جو برانڈ عمران خان ہے اس کو اجاگر کیا جائے عوام کے سامنے۔ تو برانڈ تو آپ کا بن چکا، برانڈ آپ کا یہ ہے کہ نالائکی، نااہلی، کرپشن، جھوٹ، سازش، لوٹ مار، ہوش ربا مہنگائی، معاشی تباہی، بے روزگاری، غیر ملکی غیر قانونی فنڈنگ کے مجرم، یہ ہے آپ کا برانڈ۔ عوام کی روٹی چھیننے کا مجرم۔ اس ملک میں حکومت نام کی اگر کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ہے آپ کا برانڈ۔ تو یہ برانڈ تو اب کھل کے سامنے آ چکا ہے، اور اب آپ کی جو جس طرح سے آپ اسکیپ کرتے رہے ہیں، بھاگتے رہے ہیں، فرار اختیار کرتے رہے ہیں، اب وہ موقع آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو رپورٹ کے اوپر پہلے آ جائیں۔ 26 ٹوٹل اکاؤنٹس تھے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ یہ میرے حقائق نہیں ہیں یا یہ پی ایم ایل این کے دیے ہوئے حقائق نہیں ہیں، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حقائق ہیں۔ 26 اکاؤنٹس تھے ٹوٹل، جس میں سے 18 اکاؤنٹس ایکٹیو تھے پی ٹی آئی کے اسٹیٹ بینک کے مطابق، اور اس میں سے صرف 4 جو تھے وہ پی ٹی آئی نے ڈکلیئر کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے۔ اور صرف یہ کہ جھوٹ نہیں بولا بلکہ انویسٹیگیشن کو سیبوٹاج کرنے کی پوری کوشش کی۔ سب سے پہلے میں کل عمران خان صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہی تھی اور کہتے ہیں میں بڑا ویلکم کرتا ہوں اور یہ بڑا اچھا ہوا، یہ ہوا۔ کچھ وزراء کے میں بیانات سن رہی تھی، انہوں نے کہا ہم سرخرو ہوئے۔ کس چیز میں آپ سرخرو ہوئے؟ سب سے پہلے تو آپ بھاگتے رہے 7 سال، آپ نے طاقت کا، دھونس کا، دھاندلی کا استعمال کیا، اس فارن فنڈنگ کیس کے کو آگے چلنے سے روکا، آگے بڑھنے سے روکا، اور پھر جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب ناگزیر ہے اور حقائق سامنے آئیں گے، لوگ الیکشن کمیشن سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے پھر رپورٹ ریلیز نہ کرنے کی بار بار کوشش کی، اور آپ نے ان کو دھاندلی سے، دھونس سے، طاقت کے ذریعے آپ نے پریشرائز کرایا کہ رپورٹ نہ ریلیز کی جائے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی جیورسڈکشن چیلنج کر دی، اس سے بھی بات نہیں بنی، تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے، 7 سال سے تاخیری حربے استعمال کیے، کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی تیسرا بہانہ۔ اب وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے دیتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ تلاشی دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی جرم کیا۔ نواز شریف کی طرح سینہ تان کے تلاشی وہ لوگ دیتے ہیں۔ تو آپ نے تلاشی دی تو نہیں، زبردستی آپ کی تلاشی لی گئی، اور آپ کا بال چوری میں، جھوٹ میں، سازش میں ڈوبا ہوا نکلا۔ اس کے بعد جب آپ نے رپورٹ پبلک نہ کرنے کی پوری کوشش کی، دباؤ ڈالے رکھا ای سی پی کے اوپر، آپ کو فارن فنڈنگ ملی یو ایس سے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، مڈل ایسٹ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے،
انگلینڈ سے, اور آپ نے 2 کمپنیز پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کی, ایک ٹیکسس میں, ایک کیلیفورنیا میں, 2010 اور 2013 کے درمیان میں, اور عمران خان صاحب خود ان دونوں کمپنیز کے چیئرمین تھے. پھر کچھ کمپنیز آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی تھیں, اور آپ نے یعنی کہ جو بھی ہوا, عمران خان صاحب کیونکہ چیئرمین تھے, ان کے ذاتی نوٹس میں بھی تھا, ان کی مرضی سے ہوا, ان کے کہنے پہ ہوا. پھر اس رپورٹ کے مطابق آپ نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ اور مس ڈیکلریشن, یعنی کہ جان بوجھ کر آپ نے حقائق کو چھپایا اور آپ نے جھوٹ بولا, مس ڈیکلریشن دی آپ نے, اور فالس سرٹیفکیٹس آپ نے دیے, جمع کرائی ای سی پی کے اندر, اور سب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ڈائریکشن پہ, عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ یہ سب کچھ کیا گیا. اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کے جو جماعت کے پاس جو ذاتی ان کے ملازم تھے, ان 4 ملازمین کے نام پر آپ نے پیسے منگوائے اللیگلی, اور آفس سٹاف کے نام پر منگوائے, اور ان 4 جو ملازمین ہیں جن کے نام پر آپ نے غبن کیا ہوا پیسہ, دھوکے سے لیا ہوا پیسہ, جو آپ نے لوگوں سے اینٹھا پیسہ, وہ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں آپ نے منگوایا, جن کا نام ہے طاہر اقبال, محمد نعمان افضل, محمد ارشد اور محمد رفیق. اور آتھرائزیشن کس نے دی؟ آتھرائزیشن دی عمران خان صاحب جو پارٹی چیئرمین ہیں, اور عارف الوی صاحب نے اس کی آتھرائزیشن دی. عمران خان صاحب پرنسپل سگنیٹری ہیں فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے. بینگ دا چیئرمین آف دا پارٹی, آپ نے فالس سرٹیفکیٹس, فیبریکیٹڈ سرٹیفکیٹس ای سی پی میں جمع کرائے. آپ نے ساری انفارمیشن کنسیل کی, چھپا کے رکھی, جھوٹ بولا, آج تک جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کس سے پیسے لیے, کون سے ملک سے پیسے لیے, کس فارن کمپنی سے پیسے لیے, اللیگل فارن فنڈنگ, آج تک ایکسپلین نہیں کیا کہ کتنا پیسہ کس ملک سے لیا, کس کمپنی سے لیا, کہاں استعمال کیا, کہاں سے وہ پیسہ آیا, کہاں خرچ کیا. اور اس بات کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ یہ اللیگل فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی کر رہے تھے, پیسے لے رہے تھے, اور دوسری طرف آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو 2014 میں منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے, اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ہٹانے کے لیے آپ کنٹینر پہ سوار تھے. وہی پیسہ جو آپ چھپا کے ادھر ادھر سے منگوا رہے تھے فراڈ کر کے, وہ آپ نے, اور تو جہاں خرچ کیا وہ آپ کو حساب ایک نہ ایک دن تو دینا پڑے گا, لیکن آپ نے وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف بھی وہ پیسہ خرچ کیا. بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی جماعت فارن کمپنی سے فنڈنگ نہیں لے سکتی, اور جب آپ فارن فنڈنگ سے لیتے ہیں کسی فارن کمپنی سے, تو پاکستان کا قانون ہے کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے, اس جماعت کو تحلیل کر دیا جاتا ہے. اور آپ نے صرف یہ نہیں کیا, اب آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکی کمپنی سے آپ نے پیسے لیے. ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ووٹون کرکٹ کلب, ادھر سے آپ کو ملینز آف ڈالرز آئے, $2.1 ملین ٹو بی پریسائز, اور اس کمپنی کے مالک ہیں ابراج گروپ والے. ان کی کمپنی ہے یہ, جو کہ جن کے اوپر ایک بین الاقوامی مقدمہ چل رہا ہے. اور جب ان سے کہا گیا, جو ملک ان سے پوچھ گچھ کر رہا ہے, جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے کسی کانٹیکٹ کا نمبر دیں, تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نمبر دیا. اتنی کلوز دوستی ہے, اور انہوں نے آپ کو ملینز آف ڈالرز جو ہے آپ کو دیے.
اور وہ آپ illegally, unconstitutionally پاکستان لے کر آئے. اور پھر کوئی ان کے ڈونر ہیں جن کا نام ہے ممتاز احمد صاحب. انہوں نے آپ کو کئی $1000 دیا اور اس کے بدلے میں نے پہلی دفعہ ایک عمران خان شخص دیکھا ہے جس نے رشوت کو، نیکڈ رشوت کو جس نے ڈونیشن کا نام دیا ہو. اور آپ نے رشوت اس نے دی، آپ نے لی، وہ بات تو الگ ہے. لیکن دیکھیں سب سے بڑی جو یہاں پر کرمنل بات ہے، مجرمانہ جہاں پر آپ نے فیل کیا، وہ آپ نے یہ کیا کہ ایک تو آپ نے اللیگلی لوگوں سے پیسے لیے، اس کے بعد آپ نے سرکاری خزانے سے، پاکستان کے عوام کے ہارڈ ارنڈ پیسے سے، پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے آپ نے ان کو کمپنسیٹ کیا. اس $24,000 جو ممتاز احمد صاحب نے ان کو دیا، اس کو آپ نے نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا لاکھوں ڈالر کا کانٹریکٹ پکڑا دیا. اور پھر اس کو کوئی اسپیشل پوزیشن بھی اپنی حکومت میں عطا کی. تو اگر آپ نے اس رشوت کا کوئی نعم البدل ان کو دینا تھا تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ عوام کے جو پیسہ ہے اور جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے آپ اس پہ ان کو کمپنسیٹ کریں اور ان کو فیورز دیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی چوریاں تو بڑی ہیں، لیکن جس دیدہ دلیری سے اور جس سینہ زوری سے وہ چوری کی گئی اور اس پر جس طرح جھوٹ بولا گیا، میں نہیں سمجھتی کہ اس کی مثال پورے 74 یا 75 ایئرز میں ملتی ہے. اور ہمیں کیا سنایا جاتا تھا؟ ہمیں بارہا مذہب کا نام استعمال کیا جاتا تھا، اپنے جو کالے کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے لیے مذہب کا لبادہ اڑایا جاتا تھا. یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے. ہمیں حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں، ان کے قصے کوٹ کیے جاتے تھے، بار بار ریاست مدینہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ طاقتور قانون کے نیچے ہوگا تبھی اس ملک میں تبدیلی آئے گی. تو میں آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی طاقت اور دھونس اور دھاندلی کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کیوں 7 سال اس رپورٹ کو روکے رکھا؟ آپ نے کیوں اس جو انویسٹیگیشن ہے اس کو روکے رکھا؟ آپ نے کیوں ای سی پی پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کو جو ہے وہ نہ اس پہ آگے بڑھے نہ اس کو ریلیز کرے رپورٹ کو؟ تو طاقتور، جب آپ کے پاس طاقت آئی تو آپ نے یہ استعمال کیا طاقت کا. ہر کسی نے پاکستان میں جواب دیا. نواز شریف صاحب نے اپنی 3 نسلوں کا جواب دیا، اپنے ناکردہ گناہوں کا جواب دیا، میں نے جواب دیا، میرے آس پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے انہوں نے جواب دیا، باقی جماعتوں نے آپ کا جو عتاب ہے، آپ کا جو انتقام ہے وہ سہا. آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے کہ آپ کی جب باری آتی آپ چپ کر کے جھوٹ بول کے طاقت کا استعمال کر کے آپ احتساب سے نکل جاتے ہیں؟ جب آپ سے ابھی بی آر ٹی کا آج بھی احتساب کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو بی آر ٹی پشاور میں بنی ہے اس پر بھی آپ کی حکومت سانپ بھر کے بیٹھی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں جو غیر ملکی تحفے آپ نے لیے، غیر ملکی سربراہوں سے لیے، اور آپ نے کیا جواب دیا پاکستان کے عوام کو کہ میں نہیں دوں گا جواب، میرا جو کرنا ہے کر لو. اسی طرح آپ نے ای سی پی کی رپورٹ کو بھی روکے رکھا. اور نہ صرف یہ کہ فورن فنڈنگ کی جو آپ نے جس طرح سے جھوٹ بولا، غبن کیا، آپ نے مافیاز کی سرپرستی کی. آٹا مافیا، چینی مافیا، LNG مافیا، بجلی مافیا، آپ نے ان سب کو نوازا. آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سب ان لوگوں کی ایک مافیاز کی سرپرستی ہے، اور آپ نے ان کو مضبوط بھی کیا، اور آپ نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھی. پاکستان کے عوام اس کو بھگتتے رہے. انہی کی وجہ سے یہ مہنگائی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کا جو سیلاب آیا پاکستان میں، وہ سب عمران خان کے مافیاز کی وجہ سے آیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تھما دیا گیا. جنہوں نے تھمایا وہ ثاقب نثار صاحب کی بھی حقیقت آج عوام پہ پوری آشکار ہو چکی ہے کہ جس ایسے شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جس کا بال کرپشن
غلط بیانی، جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے. ثاقب نثار صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کا وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ پوری دنیا آپ کے اوپر آج تھو تھو کر رہی ہے کہ آپ نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی حکمرانی ایک ایسے شخص کو دے دی جس نے اتنے بڑے بڑے فراڈ کیے ہوئے ہیں اور پھر ان فراڈز کو طاقت کے نیچے دبایا ہوا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں ملک کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا اور کسی ایسے شخص کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا جس نے چوری کی، فراڈ کیا، جھوٹ بولا، چھپایا، اپنے گناہوں کو چھپایا، اپنے دوستوں کے گناہوں کو چھپایا. گناہوں کی فہرست یہیں پر ختم نہیں ہوتی. آج آپ کی نااہلی، نالائکی کی وجہ سے، آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے، آپ کی اقربا پروری کی وجہ سے آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام جس دلدل میں دھس رہے ہیں، مہنگائی کی، لاقانونیت کی، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. اس سب کا ذمہ دار عمران خان اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا ثاقب نثار صاحب ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، پاکستان کی اپوزیشن بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور کرنا چاہیے کہ عمران خان فی الفور استعفیٰ دے. جھوٹ بولنے کے جرم میں، لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے جرم میں، غیر قانونی فنڈنگ لینے کے جرم میں اور اس کو چھپائے رکھنے کے جرم میں ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. اور ان کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے اور کنسیلمنٹ کے لیے، مس ڈیکلریشن کے لیے، مس اسٹیٹمنٹ کے لیے ان کے اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو 4 امپلائیز کے نام پر پیسہ آیا، ان اکاؤنٹس کی، ان امپلائیز کی بھی کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، قوم تک اس کے پورے حقائق سامنے آنے چاہیے. اور ابھی تک جو پی ٹی آئی کے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے جھوٹ بول کے کنسیل کیے، ان سب کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس بات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کتنا اماؤنٹ کون سی کمپنی سے، کس شخص سے، کس غیر ملکی شخص سے، کمپنی سے آیا اور وہ کہاں خرچ ہوا. جو پی ٹی آئی کے جتنے ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں سب کو پبلک کیا جانا چاہیے. اور جس طرح نواز شریف کے خلاف ایک جھوٹے الزام کے اندر جے آئی ٹی بنی تھی، سپریم کورٹ میں ہیئرنگز ہوئی تھیں، اسی طرح ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی اوپر تعیناتی ہونی چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان کا کیس چلنا چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر جس طرح ہم نے بھگتا ہے، اور ہمارے پر تو الزام ثابت نہیں ہوا نا، اقامہ نکل آیا، ان کے اوپر تو یہ الزام ثابت ہو چکے ہیں. تو اب ای سی پی کا امتحان ہے کہ صرف ای سی پی کا کام رپورٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے، اس پہ بھی وہ شاباش کے مستحق ہے کہ انہوں نے پریشر کو سسٹین کیا، پریشر کو انہوں نے انکار کیا. اور میں اس میں سمجھتی ہوں کہ جب ادارے اس طرح سے کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل لائق تحسین ہے کہ انہوں نے پریشر کو ریزسٹ کیا، انہوں نے طاقت کو ریزسٹ کیا اور انہوں نے یہ رپورٹ ریلیز کی. لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص نے قتل کیا یا اس شخص نے چوری کی. قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو کٹہرے میں لے کے آنا اور اس کو سزا دینا قانون اور آئین کے مطابق. تو رپورٹ ریلیز کرنے سے صرف کام نہیں ہوگا. اس میں جس طرح سے آپ نے باقی لوگوں کو، بے گناہوں کو جیل میں ڈالا، اسی طرح ای سی پی کو اس پہ جو بھی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو دینی چاہیے. اور اب امتحان جو ہے وہ ای سی پی کا بھی ہے اور ان انصاف دینے والے اداروں کا بھی ہے، عدلیہ کا بھی ہے، جو نواز شریف کے وقت میں تو ہم بڑے ایکٹیو تھے نا اور دوڑ دوڑ کے سب کچھ ہو رہا تھا. تو اب تو الزام ثابت ہو چکے ہیں تو قوم اس انصاف کی جو ہے وہ منتظر ہے. وقت آ گیا ہے کہ انصاف کا بول پاکستان میں بھی بول بالا ہو. اور قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جس کے خلاف اتنے بڑے بڑے ناقابل تردید ثبوت آ چکے ہیں،
اس کے خلاف اب انصاف دینے والے ادارے کیا ایکشن لیتے ہیں, ای سی پی کیا ایکشن لیتا ہے. اور یہ میری خواہشات کے مطابق یا مسلم لیگ نون کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے, یہ پاکستان کے قانون کے مطابق میں آج یہ اپیل کر رہی ہوں. تو اب بال جو ہے وہ قانون اور انصاف کے اداروں کی کورٹ میں ہے. آپ کافی کراؤڈ پولر ہیں, لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں, اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے, گھپلوں کا انکشاف ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کی حکومت امن نون لیگ کی ہے؟ دوسری چیز یہ کہ میاں نواز شریف کی آمد سے ریلیٹڈ کافی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ 2022 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہوگا؟ آپ نے 3 سوال کر لیے. میں امید بھی کرتی ہوں, ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ کیونکہ یہ آج فارن فنڈنگ کی رپورٹ سے ریلیٹڈ ہے تو کائنڈلی اسی پہ اگر توجہ رکھی جائے تو بہتر ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری اپوزیشن کو اس پہ نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اتنے بڑے غبن کے اوپر اور اس پہ جو جھوٹ بولے گئے اس کو قوم کے سامنے اور زیادہ رکھیں, اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ہم سب ان سے سوال کریں کہ ای سی پی سے یہ سوال کریں کہ اس کے اوپر زبردست اور قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے. اگر نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں, کوٹ لکھپت جیل میں رہ سکتے ہیں, نیب میں رہ سکتے ہیں, اگر ان کی بیٹی کچھ کیے بغیر جیل جا سکتی ہے, شاید خاقان عباسی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, یہ سب اگر جیل گزار کے آ سکتے ہیں تو عمران خان کا بھی ٹھکانہ, ہم پر تو کچھ ثابت نہیں ہوا, ان پر تو ثابت ہو چکا ہے. تو ان سے بھی اسی طرح سوال ہونے چاہیے جس سے ایک ثابت شدہ مجرم جس کے اوپر ہر گناہ ثابت ہو جاتا ہے, جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہی سلوک ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے. دوسری بات آپ نے میاں صاحب کی واپسی کی کہی, تو بالکل انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے وہ, لیکن وہ کس وقت واپس آئیں گے, کس وقت ان کے لیے سیف ہے واپس آنا, یہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون خود طے کرے گی. ریسنٹلی آپ کی آڈیو ٹیپ جس میں آپ بات کر رہے ہیں اور اس بات چیت پہ صحافیوں کو یہ لفظ استعمال کیے گئے بھونکنے والے کتے, کیا آپ اس لفظ پر معذرت کرتی ہیں کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحافیوں کے لیے, یہ واقعی درست لفظ ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ, کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے, وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی, اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا. پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے. میں اور پرویز رشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی 2 شہری اپنے ذاتی گفتگو میں, نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں اس کے لیے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے. پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی, ایک خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی, وہ گورنمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی. پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے پھر میں آگے بات کروں گی. جی آپ نے فارن فنڈنگ بات کی ہے, آج سے 1.5 سال قبل بھی آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پاکستان کی سیاست میں آپ اپنے والد کا کیس لے کے آئیں, لیکن آپ کو انصاف ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کچھ مہینے قبل لاہور سے ہی ایک جماعت قلعدم تھی, وہ لانگ مارچ لے کے نکلی, لیکن جب وہ راستے میں تھی ان کے تمام جو مطالبات تھے, اور وہ قلعدم بھی تھی, وہ ختم ہو گئے, ان کے مطالبات سب تسلیم کر دیے گئے. کیا مستقبل قریب میں مسلم لیگ نون کوئی لانگ مارچ کرے گی نواز شریف کو انصاف دلوانے کے لیے, یا صرف سمجھتے ہیں پریس کانفرنس سے آپ کو انصاف مل جائے گا؟ دیکھیں, جو آج قدرت نے انصاف کر دیا ہے اس سے بڑا کیا انصاف ہوگا. آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی جس طرح ہوا ہے, جس طرح نا انصافی کرنے والے خود بول پڑے اور جو نہیں بولے ان کی سب چیزیں عوام تک پہنچ چکی ہیں, تو انصاف تو یہ ہوتا ہے. تو انصاف ہو چکا ہے, اب ہم منتظر ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ قدرت نے اپنا انصاف کر دیا, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے انصاف کرنے والے ادارے کب اپنے اوپر سے یہ جو دھبے ان پر لگے ہیں یہ دھوئیں گے.
اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جتنی بھی عدالتیں ہیں، عدلیہ ہیں، ججز ہیں، وہ ضرور اس چیز کو دیکھیں گے کہ گناہگار کو سزا ملنی چاہیے، عمران خان کو سزا ملنی چاہیے، اس میں اب کچھ ثابت ہونے کی ضرورت نہیں، اور جن بے گناہوں کو سزا دی گئی ہے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے یہ میں پاکستان کی عدلیہ پہ چھوڑتی ہوں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اسی آڈیو ٹیپ کے اوپر جو ہے آپ اس کے اوپر لیگلی ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ جو دھونس اور طاقت کی آپ بات کر رہی تھی، دھونس اور طاقت تو آپ بھی اپنے دور میں استعمال کرتی رہی ہیں، تو کیا ایک تو اس کا جواب دے دیے اور دوسرا لیگلی ایکشن لینے جا رہی ہیں متعدد سے آپ کی جو آڈیو ٹیپس آئی ہیں اس کا بھی وقت آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مریم صاحبہ یہ بتائیے گا آپ پاکستان کی وہ واحد پولیٹیشین ہیں جن کے جو دل میں ہے وہ زبان پر بھی ہوتا ہے، ایکسٹینشنز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، مسلم لیگ نون کہاں سٹینڈ کرے گی؟ کیونکہ پہلی ڈیل کے بعد بھی یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب لندن اسی لیے گئے تھے کہ ایکسٹینشن کی بات ہو گئی تھی، تو اب بھی اگر وہ واپس آتے سوری، آپ پلیز آپ اپنے حقائق درست کیجئے۔ نواز شریف صاحب لندن اس لیے گئے تھے کہ ان کے جان کو خطرہ تھا، اور نیب میں رہتے ان کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، وہ بھی حقائق ایک دن سامنے آ جائیں گے، کچھ میرے علم میں ہیں، کچھ وقت سامنے لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئے گا انشاءاللہ، کہ انہوں نے نواز شریف کی صحت کو ایک ایسے جگہ تک پہنچا دیا تھا کہ ان کی زندگی کا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو نواز شریف صاحب ایسی حالت میں پاکستان سے گئے تھے اور وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں یہاں سے نہیں گئے، اپنی صحت کے لیے گئے تھے۔ جی آخری سوال پلیز۔ ہر طرف مہنگائی ہے، تباہی مچی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون بھی بارہا اس حوالے سے بول رہی ہے، لیکن ان ہاؤس تبدیلی سمیت جو احتجاج ہیں ان کی صرف تاریخیں دی جاتی ہیں، تو کیا نون لیگ کی مثال اس نیرو کی طرح نہیں ہے کہ جو روم جل رہا تھا اور وہ بانسری بجا رہا تھا؟ کیا کہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ احتجاج تو ہم کرتے بھی رہے اور بہت پرزور احتجاج بھی ہم نے کیے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ اس حکومت سے عوام کی نفرت کا اندازہ لگائیں کہ عوام کی اس قدر اس حکومت کے خلاف نفرت ہے اور اس قدر حکومت کے خلاف سینٹیمنٹ ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی قصوروار قرار دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی، تو یہ اس کی نفرت کا عالم ہے جو عوام کی اس حکومت اور عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش یہ کرنی بھی چاہیے، اپوزیشن کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ کس طرح سے عوام کی شکایات کا ازالہ ہو، اور جتنی جلدی ہو اتنا بہتر۔ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، کیا واقعی لوگ آپ سے بہت خوفزدہ ہیں کہ بار بار، اور آپ نے ایک دفعہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ کے پاس بھی ویڈیوز ہیں، وہ کیا لائیں گے سامنے؟ یعنی وہ جائز ہے ٹیپ کرنا ثاقب نثار کی جو آڈیو؟ میں نے تو کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی، لیکن وہ میں نے کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی، وہ ناصر بٹ تو نون لیگ کا ہی ہے نہیں، لیکن وہ میں نے نہیں کی بھائی، وہ تو چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، قدرت کا اپنا طریقہ ہے لے کے آنے کا، لیکن آپ ان ٹیپس کو میری ٹیپس کے ساتھ اس کا تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ میری ذاتی گفتگو ہے کسی کے ساتھ، اس میں کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں ہے، کسی کے خلاف کچھ وہ نہیں ہے، تو ایک تو ان کا موازنہ نہیں بنتا، اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں یہ میرے کرنے سے نہیں ہوئی، یہ ادھر سے آئی ہیں سب۔ بس آخری جی نے جو کل کی ہے اس کے اندر انہوں نے ڈیل کی باتیں لکھی اور سامنے لے کے اس سے ہماری بات ہو رہی ہے، تو ایاز صادق نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہماری جاری ہیں، تو کون سے لوگ آپ لوگوں سے ملاقاتیں کریں، کون سی ڈیلز آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ بھائی مجھے آنیسٹلی نہیں پتا کہ جو ایاز صادق صاحب نے کیا بات کی ہے اور کس کی طرف ان کا اشارہ تھا، میں نہیں جانتی، جب تک میں ان سے نہ پوچھ لوں میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ تو انہوں نے جواب دے دیا آپ کو، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور کہ ڈیل کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی عوام کے اندر جڑیں نہیں ہوتی ہیں اور جو ڈیل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے عمران خان نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جو بھی کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ جب آپ سارے بائی الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ عوام کا سینٹیمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، سب جب نون لیگ کے حق میں ہے، الحمدللہ نون لیگ کی آج یاد سب کو آ رہی ہے، نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی یاد سب کو آ رہی ہے، اور لوگ ان کو یہ آواز دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے ملک کو 2013 میں ٹھیک کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس مہنگائی سے، اس لاقانونیت سے، اس نالائکی اور نااہلی سے نجات پانے کے لیے لوگ اب دوبارہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مسلم لیگ نون صرف ایک چیز چاہتی ہے، ایک چیز،
اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں پاکستان کی عوام پہ بھروسہ ہے. تھینک یو.